بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سخنور دانش یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرا نام عرفات اسلام ہے۔ اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ بہت شکریہ۔ حکایات مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ۔ آج اس چینل پر تیسری حکایت آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کم عقل مسافر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوران سفر ایک مسافر ملا جو نہ صرف نادان تھا بلکہ فاتر العقل بھی تھا۔ راہ میں انہیں ایک کھڈ نظر آیا جس میں کچھ ہڈیاں پڑی تھیں۔ مسافر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ تو مردوں کو زندہ کر دینے والا اسم اعظم جانتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ وہ اسم اعظم مجھے یاد کرا دیں تاکہ میں اسے پھونک کر ان ہڈیوں میں نئے سرے سے جان ڈال دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تیرا کام نہیں ہے اور نہ ہی تو اپنے آپ کو اس راہ پر ڈال، کیونکہ اس مرتبے تک پہنچنا جان جوکھوں کا کام ہے اور بڑی بڑی کٹھن منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں۔ یہ منزلیں طے کرنے میں عمر کا کثیر حصہ صرف ہو جاتا ہے، ایک دو دن کی بات نہیں، تب کہیں گوہر مقصود ہاتھ آتا ہے۔ اگر میں تمہیں اسم اعظم سکھا بھی دوں تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ تیر کمان ہاتھ میں پکڑ لینے سے کوئی شخص تیر انداز نہیں بن جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں اس کی سمجھ میں آ گئیں تو وہ کہنے لگا کہ آپ خود ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک ماریں تاکہ یہ زندہ ہو جائیں۔ اس کم عقل مسافر نے حضرت کو اس قدر مجبور کیا کہ انہیں اس کی بات ماننا ہی پڑی۔ جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام خدا لے کر کم بإذن اللہ پڑھا، ہڈیوں میں فوراً زندگی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ پلک جھپکتے وہ ایک خون خوار شیر بن گئیں اور دیکھتے دیکھتے اس مسافر کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیر کی یہ حرکت دیکھ کر پوچھنا ہی پڑا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ شیر نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا کہ مجھ سے آپ کی پریشانی دیکھی نہ گئی، اس بے وقوف نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ شیر کا جواب سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ تم نے اسے اپنی خوراک کیوں نہیں بنایا، اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ شیر نے دست بستہ عرض کی کہ میرا دانہ پانی اس دنیا سے اٹھایا جا چکا ہے، لہٰذا میری قسمت میں اب رزق نہ تھا۔ اگر قدرت نے مجھے اس دنیا میں رکھنا ہوتا تو اس جہان میں میری روزی بھی ہوتی۔ جب روزی موجود ہوتی تو میں مردوں میں کیوں داخل ہوتا؟ وضاحت: اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ نبوت کے کاموں میں انسان کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ اگر وہ مسافر نبی اللہ کو مجبور نہ کرتا تو اس کی جان سلامت رہتی، لیکن وہ نادان تھا، قدرت کی حکمت نہیں جانتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ذی روح اس وقت تک اس جہان فانی میں زندہ رہتا ہے جب تک اس کی رزق روزی قدرت نے دنیا میں بھیجی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت و دانش سے بھرپور مزید حکایات سننے اور پڑھنے کے لیے سخنور دانش یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور کمنٹ میں اپنی مفید آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔